12واں سے 12 سورہ ہود آیت نمبر 7۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ خلق پیدا کیا اس نے، 6 ایام 6 ایام دن، عرشہ علی الماء اس کا تخت عرش تخت، لیبلوکم تاکہ آزمائے تمہیں، احسن زیادہ خوبصورت، عمل کے اعتبار سے، مبعوثون تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، سحر جادو مبین واضح، اخرنا ہم مؤخر کریں، امتن یہاں امت بمعنی مدت کے، امت جماعت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مدت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، معدودتن متعین کی ہوئی، ما یحبسہ کس نے روکا ہے اس کو، لیس مصروفا نہیں پھیرا جائے گا، حاقہ گھیر لے گا، یستہزئون استہزاء سے جس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ترجمہ، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں ان سے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، کافر کہیں گے کہ یہ تو بالکل واضح جادوگر ہے قرآن میں بھی، اور اگر ہم ان سے عذاب کو ایک متعین مدت کے لیے ہٹا دیں تو کہتے ہیں کس نے اسے روک کے رکھا ہے۔ خبردار، جس دن آ جائے گا وہ عذاب ان کے پاس، وہ ان سے پھیرا نہیں جائے گا، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے ہیں وہ چیز آ کر ان کو گھیر لے گی اور ان کا احاطہ کر لے گی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی دلیلیں بیان کی جا رہی ہیں کہ معبود برحق اور سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے، اور ہر ایک کو رزق پہنچانے والا بھی اللہ ہے۔ کوئی کہاں ہے، کس حال میں ہے، اس کو کیا چاہیے، سب کو رزق اللہ ہی پہنچایا کرتا ہے۔
اسی تسلسل میں آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جس زمین پر تم رہتے ہو، جہاں پر تمہاری آبادیاں ہیں، تمہارا آنا جانا ہے، کھیتی باڑیاں ہیں، کھانا پینا ہے، تمہارے لیے نعمتیں ہیں، تمہاری رہائشیں ہیں، اور وہ آسمان جو تمہارے اوپر چھت بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے یہ آسمان و زمین بنائے اور پیدا کیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کو نہ بناتے یا اس آسمان کو نہ بناتے تو انسان کہاں رہ سکتا؟ رہائش کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، فرمایا اس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، بچھونا بنا دیا ہے کہ انسان کے لیے اس زمین کو ایسا بنا دیا کہ انسان اس پر آرام سے رہ سکتا ہے۔ اللہ نے اس زمین کو بہت زیادہ نرم نہیں بنایا کہ انسان کے لیے چلنا ہی مشکل ہو جائے، کہیں جائے کہیں پاؤں رکھے تو اس کا پاؤں زمین میں دھستا چلا جائے، اللہ نے ایسا نہیں بنایا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بہت سخت بھی نہیں بنایا کہ انسان کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو جائے، کوئی چیز بنانا مشکل ہو جائے، مکان بنانا مشکل ہو جائے، گھر بنانا ہے کہ اس کو زمین کو کاٹنا ہی مشکل ہو جاتا، کھیتی باڑی کہاں سے ہوتی؟ اللہ نے معتدل اور درمیانہ اسے بنا دیا، درمیانہ بنا دیا، اور انسان کے اختیار میں دے دیا، تیری مرضی آئے اس سے مزید نرم کر لے، تیری مرضی آئے اس سے سخت کر لے، پانی ڈال دے گارا بنا دے، بالکل نرم ہو گئی، اب جس استعمال میں لے آئے کچھ دیر بعد پھر سخت ہو جائے گی، اور اگر اس کو سخت کرنا ہے بہت زیادہ، سیمنٹ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی کہ یہ پتھر بن جاتے، لوہا بنا دیا، زمین سے نکالا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ پتھر بن گئی، چھتیں بن جاتی ہیں، سب کچھ 20 منزلہ کیا 100 منزلہ، 150 منزلہ جا رہی ہیں، ہے تو وہی مٹی نا جو زمین کی ہے نا، صرف اس کو اوپر لگاتے جا رہے ہیں، لگاتے جا رہے ہیں، لگاتے جا رہے ہیں، اوپر سے اوپر جاتے جا رہے ہیں۔ فرمایا ہم نے زمین کو تمہارے لیے رہائش کے قابل بنایا، فی ستۃ ایام، یہ آسمان و زمین اللہ نے 6 دنوں میں بنائی اور پیدا کی، 6 دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ تو کلمہ کن سے بھی بنا سکتے تھے، پیدا کر سکتے تھے، لیکن انسان کو یہ بتلانے کے لیے اور سکھانے کے لیے کہ کام میں بہت زیادہ جلدی پسندیدہ نہیں، آرام سے سکون سے بردباری سے کرنے والے بات۔ اور تو 20ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کر دی، 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، 2 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پر جو پہاڑ تھے، درخت ہے، نہریں، دریا اور پانی دیگر چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی، فی 4 ایام، یہ زمین اور اس کی نعمتیں 4 دنوں میں پوری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں کے اندر جو ہے وہ آسمان بنایا، یہ چاند سورج ستارے سیارے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس طرح کل 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنا پیدا کی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا جو عرش ہے وہ پانی پر تھا۔ کیا مطلب؟ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ نے بعد میں بنائے، اللہ کا عرش اس سے پہلے موجود، اور عرش کیا ہے؟ جس طرح یہ آسمان ہے ان تمام سے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے۔
اور وہ عرش کتنا، عرش کا لفظی معنی ہوتا ہے تخت، تخت بادشاہی۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساتوں آسمان اللہ کے عرش کے سامنے اس طرح ہیں جس طرح کہ ایک بہت بڑے میدان میں انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، بہت بڑا میدان، اور اس میں ایک انگوٹھی پھینک دے، تو جو انگوٹھی اور اس اتنے بڑے میدان کی مناسبت ہے، یہ ساتوں کے ساتوں آسمان اللہ کے عرش کے سامنے اتنے چھوٹے، بالکل معمولی، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کا عرش پہلے تھا، اور اسی سے معلوم ہو پانی بھی پہلے تھا، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بنا۔ تو اللہ کا عرش پانی پر تھا، بتلا دیا کہ اوپر اللہ کا عرش تھا، نیچے پانی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ایک زمانہ وہ تھا کہ یہ پانی اور عرش بھی نہیں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث میں کہ کان اللہ، اللہ تعالیٰ تھے، ولم یکن شیئن، اور کچھ بھی نہیں، نہ پانی نہ ہوا نہ تخت، کچھ بھی نہیں، اللہ کی ذات موجود۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باقی چیزیں پیدا کی، آہستہ 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 وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ پیدا ہوتا گیا، پانی ہو گیا، عرش آ گیا، آسمان زمین آ گئے، ان کے اندر چیزیں آ گئیں، پھر مخلوقات آ گئیں، فلاں فلاں آ گئے، پھر انسان آ گئے، پہلے انسان آ گئے، پھر اس کے بعد چلتے چلتے نوبت ہم تک آتے۔ کتنی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ کچھ پیدا کریں گے جو تم جانتے ہی نہیں، تم نہیں جانتے کہ اللہ کیا پیدا کرے۔ آج جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، بنایا اور ہمارے پاس موجود ہے، کیا آج سے اگر ہم پیچھے جائیں 10 صدیاں 20 صدیاں پیچھے جائیں، تصور بھی نہیں تھا کہ ایسی ایسی چیزیں ہوں، ایسی ایسی چیزیں ہوں، ایسی ایسی ایجادات آ گئی۔ تو اللہ نے پیدا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اور ہمیں بھی یہی کہا جاتا وہ کچھ ہوگا جو ہم نہیں جانتے، وہ کچھ ہوگا جو ہم نہیں جانتے۔ کہ آج عام سے عام انسان کے پاس بھی وہ نعمتیں جو گزشتہ بادشاہوں کے پاس بھی نہیں، وہ نعمتیں ان کے پاس بھی نہیں ہوا کرتی، تو آج عام انسان کے پاس وہ موجود ہے۔ تو یہ تسلسل ہے اللہ کی تخلیق کا، جو چلتا آ رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ تو ہم نے تمہیں بتا دیا کہ یہ چیزیں ہم نے پیدا کی کیوں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر، اللہ کی تخلیق کو دیکھ کر، اللہ کی یہ شاہکار دیکھ کر، کون بندہ ہے جو اللہ کا بن کر اللہ کی سب سے بہترین عبادت کرنے والا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ان ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے، ساری نعمتوں سے محفوظ ہوتے ہوئے، لطف اندوز ہوتے ہوئے اللہ کا کون بنتا ہے اور ان نعمتوں کا کون بنتا ہے، صرف نعمتوں کا ہی ہو کے رہ جائے۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے۔ نعمتیں تو ہر ایک کو اچھی لگتی، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، فرمایا لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں لیکن پھر ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نعمتوں کو جانتے ہیں، نعمت والے کو نہیں جانتے۔ زمین کو تو جانتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اتنے مرلے زمین لے لی، میں نے اتنا مکان بنا لیا ہے، میں نے پلازا خرید لیا ہے، میں نے دکان خرید لی ہے۔ یہ چیزیں جو اچھی ہیں، جس رب نے یہ سب دیا ہے اس کو کیوں بھلا دیتے؟ اللہ یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں۔
کون اللہ کا بن کر بہترین عمل کرنے والا ہو۔ ایک ہوتا ہے کثرت عمل اور ایک ہے حسن عمل، زیادہ سے زیادہ عمل کرنا، اور ایک ہے جتنا عمل کرو بہترین اور خوبصورت کرو، بہترین اور خوبصورت کرو۔ فرمایا ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عمل زیادہ کس نے کیا ہے، ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ خوبصورت عمل کس نے کیا، خوبصورت عمل کس نے کیا، اللہ کی نظر اس پر ہو۔ اس لیے عبادات کی کثرت کے چکر میں نہیں، میں زیادہ سے زیادہ نفل پڑھ لوں، زیادہ سے زیادہ نفل نہیں، 2 رکعت پڑھے پر بہترین پڑھ کر کے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں، فرمایا اس طرح قیام کرتے تھے، اس طرح رکوع کرتے تھے، اس طرح سجدہ کرتے تھے، فرمایا نہ پوچھو کہ وہ سجدہ اور رکوع کیسا ہوتا، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، کتنا لمبا، کتنے اچھے طریقے سے، اور اس میں آپ علیہ السلام کس طرح سجدے میں گڑ گڑا رہے ہوتے، مانگ رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جا رہی ہوتی۔ فرمایا اس سجدے کی لمبائی نہ پوچھو، اس کا حسن نہ پوچھو، وہ کیسا سجدہ ہو۔ اصل تو یہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ آج بات اس پر آ گئی ہے کہ جلدی کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، جلدی کریں، کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان آئے کہ تراویح مل سے بس جلدی 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 کرو تو جان چھٹو، اور باڈی جلدی جی آدھے پونے گھنٹے میں فارغ کر دیا جی، واہ واہ واہ، بس یہ یہیں تک کی ہے، اس نے جلدی جلدی کر دی، اس نے واہ واہ کر دی، باقی کچھ نہیں۔ اللہ کے ہاں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جس اللہ نے یہ آسمان و زمین بنائے اور پیدا کیے، اور جو اللہ تمہارا حسن عمل دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی جانب سے تم سے پوچھا بھی جائے گا، جب یہ آسمان و زمین اور یہ چیزیں نہیں رہیں گی، تم جواب دہی کے لیے وہاں پر آؤ گے، کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ جی نہ، مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ کہ نہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور قرآن برحق ہے، جس کا چیلنج تمہیں دیا گیا اور تم ابھی تک قبول نہیں کر سکے۔ اچھا قرآن، ان ھذا الا سحر مبین، یہ قرآن اس کا اثر تو ہے لیکن یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو جو جادو ہوتا ہے اس کا اثر تو ہوتا ہے نا، لیکن جادو ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن مجید میں نعوذ باللہ من ذالک ہمیں جادو لگتا ہے، سحر مبین۔ یہ مان جاؤ، نہیں تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے۔ کہنے لگے کہاں ہے اللہ کا عذاب، لے کے آؤ نا، آتا کیوں نہیں؟ ہم تو نہیں مان رہے، انکار کر رہے ہیں، منکر ہیں ہم، پھر اللہ کی گرفت ہم پر کیوں نہیں واقع ہوتی؟ فرمایا ان کے مخلوق کو دیکھو، اخرنا عنہم العذاب، ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر رہے ہیں، ٹال رہے ہیں ان سے، لیکن وہ ٹلنا ہمیشہ کے لیے نہیں، الی امت معدودۃ، مختصر و متعین وقت کے لیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کیوں رکا ہوا، آتا کیوں نہیں؟ ان سے کہہ دو کان کھول کر سن لیں، یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، جب وہ دن آ جائے گا نا اللہ کے پکڑ والا، وہ پھر دن پھرے گا نہیں، اس دن ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ عذاب ٹل جائے، یہ اس دن ٹالنا چاہیں گے پر ٹلے گا نہیں۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جو یہ مذاق کبھی اللہ کے نبی کا اڑاتے ہیں، کبھی قرآن کا اڑاتے ہیں، کبھی قیامت کا اڑاتے ہیں، فرمایا اس استہزاء کا جو جواب آئے گا وہ عذاب کی صورت میں آ کر حاق بہم، ان تمام کا احاطہ کر لے گا، ان تمام کو گھیر لے گا وہ عذاب،
اس کی پکڑ میں آ جائیں گے، اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس لیے اے لوگوں، اللہ نے ان کو سمجھایا کہ کم عقلی سے کام نہ لو، مہلت ملی ہے، مہلت سے فائدہ حاصل کر لو اور اپنے عملوں کو ابھی سے سنوار لو، عقیدہ بدل لو، کام ٹھیک کر لو، تاکہ قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤ، نہیں تو عذاب پکا ہے۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو پختہ عقیدہ اور یقین اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔